کسی بھی قوم اور ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اس کے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کا بنیادی کردار ہوتا ہے، بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ کسی بھی قوم کی ترقی کا راز اس کے تعلیمی نظام سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والی مملکت خداداد پاکستان کو روز اول سے تعلیمی مسائل کا سامنا ہے، اور آج تک اس تعلیمی مسئلے کو حل کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی، بلکہ دن بدن مزید بگاڑ پیدا ہوتا چلا گیا۔ اور اسی تعلیمی نصاب کا کرشمہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم سیکولرزم میں کامیابی کا خواہاں نظر آتا ہے، اور ہندوانہ تہوار ہولی پر اپنے اوپر رنگ پھینکنے کی دعوت دے رہا ہے۔ مجھے بڑا شوق تھا اور میں گلہ کیا کرتا تھا اپنے دوستوں سے، میرے جو ہندو دوست ہیں یہاں پہ جو تشریف فرمائے، میں ان سے گلہ کیا کرتا تھا کہ مجھے کیوں نہیں بلاتے آپ مجھے دیوالی کے فنکشن میں بلائیں، دیوالی کی خوشیوں میں شریک ہونے کا موقع دیں۔ آج تو صرف میں یہاں پہ آپ کے سامنے ہوں، آپ میرے سامنے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں۔ آئندہ مجھے ایسی جگہ پہ بھی بلائیں جہاں دیوالی آپ مناتے ہیں، اور جس طرح سے ایک دوسرے پہ رنگ پھینکتے ہیں، مجھ پہ بھی رنگ پھینکیں۔ طبقاتی نظام تعلیم نے معاشرے کو کئی حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہونے والا نظام تعلیم آگے چل کر درجنوں طبقاتی تقسیموں پر منقسم ہو جاتا ہے۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کے نام پر مسلم قوم کو تقسیم کرنے کے بعد یہ دونوں طبقے تناور درخت بن گئے اور اپنی بیسیوں شاخیں نکال لیں۔ جہاں مدارس دینیہ نے قوم کو مختلف مکتبہائے فکر عطا کر کے قوم کو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور مختلف طبقوں میں تقسیم کیا، وہاں عصری تعلیم کے ٹھیکیداروں نے ساری قوم کو درجن بھر طبقات میں تقسیم کر دیا۔ سرکاری اور پرائیویٹ نظام تعلیم، اے لیول اور او لیول کی تقسیم، امیر زادوں اور غریب زادوں کی تقسیم، انگلش میڈیم اور اردو میڈیم کی تقسیم، مشنری سکول اور غیر ملکی این جی اوز کے سکول۔ الغرض یکساں نظام تعلیم اور نصاب تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آج آدھا تیتر آدھا بٹیر کے مصداق ہم اپنی اصل پہچان بھی کھو بیٹھے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جب غریب اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں پڑھانے پر مجبور ہے۔ غریب کا بیٹا چاہے کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، اس میں ٹیلنٹ چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ اس ملک کی مشینری کا ایک ناکارہ پرزہ ہے، اور وہ اپنی صلاحیتوں سے ملک و قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور امیر زادہ چاہے کتنا ہی نکما اور نالائق ہو، اس کے پاس ترقی کے مواقع موجود ہیں، وہ اہم عہدوں تک بآسانی رسائی حاصل کر لے گا اور بلند منصب پر پہنچ کر منصب کی رسوائی کا سبب بنے گا۔ کیا خود کو مسلمانوں کا حکمران کہلانے والے اس طبقاتی تقسیم کا کوئی جواب دے سکتے ہیں کہ اس ملک کے ایک شہری کے پاس سکول میں بیٹھنے کے لیے ٹاٹ دستیاب نہیں اور دوسرا فوم والی چیئر پر تعلیم کے مزے لے رہا ہے؟ ایک کے پاس پینے کے لیے گندا پانی تک دستیاب نہیں اور دوسرا منرل واٹر پی رہا ہے۔ ایک کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے تپتی دھوپ میں کھلے آسمان تلے بیٹھنا پڑ رہا ہے اور دوسرا ایئر کنڈیشن کلاس روم میں پر آسائش تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ پرانی اور بوسیدہ عمارتوں میں تعلیم حاصل کرنے والے اور ہائی کلاس بلڈنگز میں تعلیم حاصل کرنے والے بھلا کب برابر ہو سکتے ہیں؟ ابتدائی کلاسوں میں سالانہ 20 لاکھ اور 30 لاکھ فیس لینے والے اسکول بھی اسی مملکت کا حصہ ہیں، اور پھٹی پرانی ٹاٹوں پر اپنے تعلیمی سال دھکیلنے والے اسی مملکت خداداد کے واسی ہیں۔ اپنا تعلیمی نظام اور اپنا تعلیمی نصاب نہ ہونے کی وجہ سے غیروں کی ثقافت نے ہماری ثقافت اور تہذیب کو بے دردی سے پامال کر دیا ہے۔ نجی سکولوں میں ایک خاص منصوبے کے تحت میوزک کی تھاپ پر بچوں کو رقص کے گر سکھائے جا رہے ہیں۔ تہذیب و تمدن غیروں کے اشاروں پر ایسے ناچ رہے ہیں گویا ہماری اپنی کوئی تہذیب تھی ہی نہیں۔ ہمارا حال بکریوں کے اس ریوڑ سے ذرا بھی مختلف نہیں جن کا چرواہا ان کو بھیڑیوں کے سپرد کر کے خود گہری نیند سو جائے۔
اگرچہ اس فرسودہ نظام تعلیم کے مقابلے میں کچھ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر مختلف نظام ہائے تعلیم متعارف کروانے کی کوشش کی اور اسلامی نظام تعلیم کو ترجیح بھی ملی، جن میں اقرا روضۃ الاطفال، دار ارقم سکولز، الدعوہ اور ان جیسے کچھ دوسرے سکول، مگر یہ انفرادی اور ناکافی کوششیں ہیں اور ملک کی آبادی کا 1% بھی ان تعلیمی اداروں سے مستفید نہیں ہو رہا۔ معاشرے میں پائی جانے والی کرپشن، دہشت گردی، بددیانتی، رشوت، لوٹ مار، اختیارات کا ناجائز استعمال، ٹیلنٹ کی ناقدری، نااہل لوگوں کا بلند منصب پر فائز ہونا، ان تمام برائیوں کی جڑ طبقاتی اور مہنگا ترین نظام تعلیم ہے۔ اپنی تعلیم پر کروڑوں خرچ کر کے اعلیٰ منصب پر پہنچنے والے افراد، ان کی اولین ترجیح ہرگز ملک و قوم کی خدمت نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ سب سے پہلے اپنی تعلیم پر اٹھنے والے اخراجات جمع کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں ماریں گے۔ جائز طریقے سے حصول ممکن ہوا تو وہ حاصل کریں گے، وگرنہ ناجائز ذرائع استعمال کر کے ملک و ملت میں ایک اور کرپٹ فرد کا اضافہ کریں گے۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ پورے ملک میں یکساں نظام تعلیم نافذ کر دیا جائے، حصول تعلیم میں امیر و غریب کی تفریق ختم کر کے سب کو بلا تفریق تعلیم کی سہولت دی جائے، پورے ملک کو ایک ہی نصاب مہیا کر دیا جائے، ٹیلنٹ کی قدر کرتے ہوئے ٹیلنٹ والے افراد کی مکمل حوصلہ افزائی کی جائے، اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک میں ترجیحی بنیادوں پر اسلامی نظام تعلیم کو اجاگر کیا جائے۔ اگر ایسا ممکن ہے تو پھر ہم خود کو مسلمان کہلانے کے مستحق بھی ہیں، ہمارے حکمران خود کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمران کہلانے کے مستحق بھی ہیں، اور اگر ایسا ممکن نہیں تو ہم اسلامی مساوات سے کوسوں دور اور ہمارا مستقبل انتہائی تاریک ہے۔